حلال حرام کے لیے تو یہ کہ وہ انسانوں کے لیے حکم ہے، جانوروں کے لیے تو حلال حرام کی کوئی چیز نہیں ہے. اپنے طور پہ وہ جو چیز بھی کھا لیں، الا یہ کہ کوئی حرام چیز اپنے ارادے سے ان کو نہیں کھلانی چاہیے. اگر وہ خود کھا لیتے ہیں پڑی ہوئی ہے تو کھا لیں. اور پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ فوری طور پر اگر اس نے ابھی وہ چیز کھائی ہے تو فوری طور پر اس کو ذبح کیا جائے تو اس غذا کے اثرات اس کے جسم میں ہوتے ہیں، پھر وہ کراہت ہوتی ہے. لیکن کچھ وقفہ کرنے کے بعد اگر اس کے وہ اجزاء ضائع ہو گئے یعنی جسم میں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. اس سلسلے میں فقہاء نے مرغی کی ایک مثال دی ہے کہ جو باہر گھومتی پھرتی ہے اور نجاست وغیرہ کھاتی ہے تو اسے یعنی اتنی دیر تک بند رکھیں باہر گھومنے پھرنے سے کہ وہ اگلی غذا اس کی حل ہو کر ختم ہو جائے تو پھر اس کو ذبح کر دیں. تو یہ کہ اس کے اجزاء جب ختم ہو جائیں تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں رہتی. ہاں یہ تو کرتے ہیں، بس یہ کہ اس کے ان کے لیے حکم نہیں ہے. ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اپنے طور پہ ان کو ایسی چیزیں نہ دیں. لیکن جانور اپنے طور پہ کوئی چیز کھاتا ہے نہیں، اپنے طور پہ کھانا ایسی پڑی ہوئی اور کھا رہا ہے. یہ کہ آپ بطور خوراک اس کو کھلا رہے ہیں، ایک یہ کہ ایک چیز پڑی ہوئی اور وہ خود کھا رہا ہے تو ان کے لیے تو یہ حکم نہیں ہے. ہاں یہ کہ انہوں نے تازہ کوئی ایسی غلط چیز کھائی ہے تو اس کے جسم کے اندر ابھی اس کے اثرات موجود ہوں گے، آپ اس کو اس وقت تک بند رکھیں اور ذبح نہ کریں تا وقت کہ اس کے اجزاء اس کے جسم سے خارج نہ ہو جائیں. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ آیت تلاوت ہو چکی تھی اور اس کا ترجمہ بھی میں نے سنا دیا تھا اور کچھ تشریح بھی اس کی ہو چکی تھی، لیکن اس کے آخری جملے کے اندر کچھ باتیں باقی تھیں. تو اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان جو اللہ کے نزدیک مقبول ہے اس کا ایک معیار اور ایک پیمانہ بتایا ہے، اور ایسا پیمانہ ہے کہ جسے سمجھنے میں کوئی کسی قسم کی بھی دشواری نہیں کہ اللہ کے نزدیک مقبول ایمان کون سا ہے. یوں تو ہر شخص دعوی ایمان کرتا ہے اور اپنے آپ کو درست اور صحیح مسلک اور مذہب پہ چلنے والا کہتا ہے، لیکن واقعی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ مدعیان ایمان، مدعیان صداقت ایسا ایمان لائیں جیسا آپ لوگوں نے ایمان لایا ہے. آپ لوگوں سے مراد پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے شاگرد صحابہ کرام. آپ جیسا ایمان اگر یہ لوگ لائیں فقد اہتدوا، پھر تو یہ ہدایت پر ہیں، یہ ایمان ہمیں مقبول ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر آپ جیسا ایمان لانے سے یہ منہ پھیر دیں تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یاد رکھیے یہ پھر مخالفت پہ ہیں، یہ آپ کے اور حق کے مخالف ہیں. جب مخالف ہیں تو مخالف سے ہمیشہ خطرہ رہتا ہے، مخالف سے خطرہ رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کی مخالفت سے خطرہ محسوس نہ کریں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کو
ان کی طرف سے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا تحفظ فرمائیں گے اور یہ لوگ باوجود شدید مخالفت کے آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ کو ان کی طرف سے، ان کی مخالفت سے، ان کی ایذا رسانی سے اللہ کافی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت تک جب ایسے ارشادات نہیں آئے تھے تو اپنے تحفظ کا انتظام فرمایا کرتے تھے، اور یہی حکم ہے شریعت کا کہ جتنا انسان کی بس میں ہے وہ اپنی حفاظت کے انتظامات کرے، اور ایسے انتظامات یہ توکل کے منافی نہیں ہیں، بلکہ یہ عین توکل ہے کہ میں جتنا اپنے بچاؤ کے لیے کر سکتا ہوں وہ کروں، اور پھر بات اللہ پہ چھوڑ دوں کہ میرے ان اسباب سے اللہ تعالیٰ مجھے بچاتے ہیں یا نہیں، یہ ان کی اختیار کی بات ہے، لیکن میں اپنے تحفظ کے لیے جتنا کر سکتا ہوں یہ مجھے کرنا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، قرآن حکیم میں ایک آیہ کریمہ کا حصہ ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے بچاؤ کی تدبیر کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حفاظت کے لیے باڈی گارڈ رکھتے تھے، کوئی نہ کوئی صحابی آپ کی حفاظت پہ مامور ہوتا تھا، لیکن جب قرآن حکیم کی 6 پارے کی ایک آیت نازل ہوئی کہ واللہ یعصمک من الناس، جس کا مفہوم اسی طرح ہے فسیکفیکہم اللہ، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائیں گے، یعنی آپ میرا پیغام کھل کر بیان کریں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کی طرف جو آپ کی رب کی طرف سے حکم آتا ہے آپ اس کو پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ہماری بات نہ پہنچائی تو گویا آپ نے ڈیوٹی انجام نہ دی، تو آپ یہ کام کریں۔ سو اس کام کے کرنے میں دشمن کے خطرے سے بے خطر ہو جائیں۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے، مخالفین کے شر سے بچائیں گے۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ ان کی مخالفت سے نہ ڈریں، فسیکفیکہم اللہ، اللہ آپ کو ان کے شر سے کافی ہیں، وہ خود ان سے نمٹ لیں گے۔ جب ایسی آیات کا نزول ہوا تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حفاظتی گارڈ رخصت کر دی کہ جاؤ اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ نے یہ ذمہ داری خود لے لی ہے کہ وہ مجھے ان کے شر سے بچائیں گے۔ چنانچہ ایسے مواقع بارہا آئے کہ دشمن بالکل آپ کے سر پہ پہنچ گیا، تلوار تک اس نے اٹھا لی، پتھر تک انہوں نے لڑکا دیے، تو آپ کو شہید کرنے کی بہت کوششیں ہوئیں، لیکن عین موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ وہ اپنے مکر میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ آیت کریمہ کا یہی ٹکڑا ہے جس پر بوقت شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے قطرے پڑے تھے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، خلیفہ ثالث عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید کیے گئے تو آپ کے سامنے یوں ہی قرآن مجید اسی طرح کھلا ہوا تھا، اور یہ اسی صفحے کی تلاوت ہو رہی تھی کہ حملہ آوروں نے حملہ کیا اور آپ کے خون کے قطرے اسی جملے پہ پڑے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور آج تک میوزیم میں وہ قرآن مجید اسی خون کے قطروں کے ساتھ موجود ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہیں، یعنی آپ تو شہید ہو گئے، یعنی ایک نیک فالی ہے نا، آپ تو شہید ہو گئے، آپ کا تو بلند مرتبہ شہداء والا ملا، آپ کے دشمنوں سے اللہ تعالیٰ نمٹ لے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔
मुखालिफिन की बातें सुनने वाले हैं, उनके इरादों को जानने वाले हैं, तो उनसे कुछ पोशीदा नहीं। सिबगतुल्लाह व मन अहसन मिनल्लाहि सिबगतम व नहनु लहु आबिदून। पीछे बताया था कि पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन दरअसल मिल्लत इब्राहीमी ही की नई सूरत है, उसी की तजदीद है। चूंकि मिल्लत को मिल्लत इब्राहीमी कहें या मिल्लत याकूबी कहें या कुछ भी कहें, मिल्लत मूसवी कहें, असल में ये सब इस्लाम है। सब क्या है? दीन इस्लाम अल्लाह का पैगाम है। इस पैगाम को जिस जिस पैगंबर ने नशर किया, फिर उसकी तरफ उसकी निस्बत होगी मिल्लत के तौर पे। वरना हकीकत क्या है कि इस्लाम अल्लाह का दीन है, तमाम अंबियाए कराम का दीन था। इसको यहां दूसरे उन्वान से अल्लाह बयान फरमाते हैं, सिबगतल्लाह, ये भी इस्लाम ही का और मिल्लत इब्राहीमी ही का उन्वान है। दुनिया अल्लाह का रंग हमने कबूल किया। सिबगतल्लाह, अल्लाह का रंग हमने कबूल किया। तो अल्लाह के रंग से मुराद क्या है? दीन इस्लाम, यानी हमने इस्लाम कबूल किया। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन व नहनु लहु आबिदून, और अल्लाह से अच्छा रंग किसका हो सकता है, और हम खास उसी के इबादत गुजार हैं। तो मतलब यह है कि हमारा दीन दीन इस्लाम है, दीन अंबिया है, जिसको सिबगतुल्लाह भी आप कह सकते हैं। और साथ में ईसाइयों के एक तर्ज अमल की तरदीद भी है कि ईसाइयों के मजहब में जब बच्चा पैदा होता है तो 7वें दिन उसको बपतिस्मा देते हैं, उसको एक रंग में नहलाते हैं। जैसे हमारे यहाँ 7वें दिन बच्चे का खतना होता है, सर के बाल उतारे जाते हैं, नाम रखा जाता है, अकीका किया जाता है। ये मसनून आमाल हैं, इस्लाम में बच्चे के हुकूक हैं। इस तरह ईसाइयों में 7वें दिन बच्चे को चर्च में ले जाकर एक खास रंग में नहलाया जाता है, एक रंग दिया जाता है और कहा जाता है कि इस पर दीन ईसवी का रंग चढ़ गया है। और वैसे भी जो लोग सूए इत्तिफाक से ईसाइयत कबूल करते हैं, बड़े हों तो उनको भी ऐसे ही बपतिस्मा दिया जाता है, उनका तरीका है। तो इस पे खुश होते हैं कि देखो दीन का और मजहब का रंग चढ़ा दिया। तो इसका जवाब भी है कि ये क्या रंग चढ़ा दिया, अभी तो रंग में धोया है और कल जब नहाएगा तो ये रंग उतर जाएगा। ये कोई रंग है? सिबगतल्लाह, रंग तो ईमान का है, रंग तो इस्लाम और इताअत का है। तो वह इस्लाम और इताअत खुदाबंदी को अल्लाह ने यहां रंग का उन्वान दिया। इससे ये बात भी बताई गई कि इस्लाम और ईमान ऐसी अल्लाह की नेमतें हैं कि इसको कबूल करने से इंसान पर एक खास रौनक आ जाती है चेहरे पर। और जिस शख्स के चेहरे पर और जिसके जिस्म पर इस्लाम और ईमान की रंगत नमाया न हो, उसको अपने इस्लाम और ईमान की फिक्र करनी चाहिए। वरना ये कोई ऐसी मामूली बात नहीं कि मुसलमान भी हो और दूसरों ही की तरह रहे। तो इस्लाम और ईमान का अपना एक रंग है, कुदरती तौर पर एक चेहरे पे रौनक होती है। इस्लाम की एक रौनक होती है और उस रौनक को देखकर ही आदमी पहचान लेता कि ये आदमी मुसलमान लग रहा है। तो कोशिश यानी की जाए कि ऐसा इस्लाम और ईमान में अपने आप को पुख्ता करें कि वो कुदरती रंग जो ईमान और इस्लाम का है वो चेहरे पे नुमाया हो जाए। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने इसको रंग के उन्वान से जिक्र फरमाया। जैसे एक शेर है, पढ़ते हैं जो नमाज तो चेहरे पे नूर है, पढ़ते हैं जो नमाज तो चेहरे पे नूर है, पढ़ते नहीं नमाज तो अपना कसूर है।
مطلب یہ ہے کہ پھر چہرے پہ نور بھی نہیں آتا. تو روزے کا اپنا ایک نور ہے، نماز کا ایک اپنا نور ہے، نمازی آدمی کے چہرے پہ ایک اپنا نور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ نگاہ عطا فرمائے کہ جس سے ہم ایسے نور کو پہچان سکیں. اور اسی طریقے سے ہر عبادت کا ایک اپنا نور ہوتا ہے. تو مجموعہ اسلام کی بھی ایک اپنی رنگت ہے، ایک اپنی رونق ہے جو انسان مسلمان کے چہرے سے نمایاں ہوتی ہے. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، کہہ دیجئے آپ ان یہود و نصارہ سے کہ کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں، اللہ کی توحید کے مسئلے میں ہم سے یعنی اختلاف کرتے ہو، جھگڑتے ہو. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ اللہ ہمارے بھی رب ہیں تمہارے بھی رب ہیں. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے فائدہ دیں گے ہمارے اعمال اور تمہارے کام آئیں گے تمہارے اعمال. تو بات جھگڑے کی نہیں، بات تو دلائل کی ہے. اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کے لیے خالص ہیں، دل کی گہرائی سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو پہلی آیہ کریمہ میں نحن لہ عابدون اور دوسری میں نحن لہ مخلصون. یہ اس لیے کہ عبادت اور اخلاص یہ دونوں عبادت کے لیے ضروری ہیں. جو عبادت بدون اخلاص کے ہو وہ کوئی عبادت نہیں. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی نسل کے انبیاء کرام یہ یہودی تھے جیسے یہودیوں کا کہنا تھا، یا کیا یہ عیسائی تھے سب حضرات جیسے عیسائی کہتے تھے؟ تو اس کے جواب میں فرمایا قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، آپ فرما دیجئے کیا تم بہتر جانتے ہو یا اللہ کہ یہ لوگ جو تم سے صدیوں پہلے گزرے ہیں یہ کیا تھے؟ قرآن میں تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، ابراہیم یہودی اور نصرانی نہ تھے. اللہ کا فیصلہ تو یہ آ گیا ہے، تو پھر بھی تم کہتے ہو کہ یہ وہ تھے، تو تم اچھا جانتے ہو یا اللہ اچھا جانتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ تم بھی جانتے ہو کہ یہ یہودی یا نصرانی نہ تھے، لیکن تم اس حق بات کو چھپا رہے ہو. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور کون ہے بڑا ظالم اس شخص سے جو اپنے پاس کی شہادت کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس شہادت آئی ہے. تو تورات میں یہ شہادت موجود ہے کہ ابراہیم حنیف تھے، ابراہیم حنیف تھے. یہ شہادت تورات کے علم کی وجہ سے تمہارے پاس موجود ہے. تم اس کو چھپا کر کہتے کہ وہ یہودی تھے، تو یہ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے. جہالت سے کہتے تو مان لیتے، جان بوجھ کے تم ایسی غلطی کا ارتکاب کرتے ہو تو یہ تو کتنے بڑے ظلم کی بات ہے. اور شہادت جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تورات و انجیل میں کہ وہ حنیف تھے، ایسے ہی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت بھی تورات اور انجیل میں موجود ہے، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ نبی نہیں. تو اس شہادت کا چھپانا کتنے بڑے ظلم کی بات ہے. تو شہادت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں ہو یا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہو، جو بھی حق بات چھپائے وہ بڑا ظالم ہے، بڑا بے انصاف. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے بے خبر نہیں، اسے سب کچھ پتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، ہے کیا، کرتے کیا. باہر کے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے تمام انبیاء کرام جو بھی تھے، تم کہتے ہو یہ تھے، اللہ کہتے ہیں یوں تھے، جو بھی تھے،
پر تھے تو وہ اللہ کے برگزیدہ بندے، ان پہ فخر کرنے سے تمہیں نجات نہ ملے گی۔ تلک امت قد خلت، یہ ایک باعمل گروہ تھا، ایک عمل کرنے والی جماعت تھی، قد خلت جو گزر گئے، عمل کر کے اپنی ڈیوٹی بجا دے کر چلے گئے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا اپنی حیات اور زندگی میں، تمہیں وہ چیز فائدہ دے گی جو تم کام کرو۔ تو محض فخر سے کیا بات ہے؟ بزرگوں کے بارے میں خواہ ایسی باتیں کرنے سے کیا حاصل ہے؟ ان کے طریقے کو اپناؤ اگر نجات چاہتے ہو۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اعمال کی بابت تم سے نہیں پوچھ ہوگی کہ وہ کیا کر گئے، تم سے تمہارے اعمال کی پوچھ ہوگی۔ یہ آیت پہلے بھی گزری ہے اور یہ دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں اس کو لایا، یہ بات صاف کر دی کہ محض حسب و نسب قیامت کے دن کارآمد ثابت نہ ہوں گے۔ یہ بات پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ مطلقاً حسب اور نسب کے فائدے کی نفی نہیں، اگر ایمان اور اعمال صالحہ ہیں لیکن اس میں کچھ کمی ہے تو پھر اچھا نسب، اچھا رشتہ، اچھا تعلق کارآمد ہوگا، سفارش بھی ہوگی۔ لیکن اگر ایمان سے آدمی خالی ہو اور اعمال سے دامن خالی ہو، محض نسب ہی نسب پر تکیہ کرے تو ایسا اس کے لیے کارآمد نہیں ہوگا اور وہ بالکل اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکے۔ یہ پہلا پارہ اس آیت پہ اختتام پذیر ہوا، اور دوسرے پارے کی ابتدائی آیہ کریمہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ آپ کو بات یاد ہوگی، دو رکوع پیشتر میں نے عرض کیا تھا کہ جو پیچھے یہود کی 40 باتیں، 40 معاملات ذکر کیے ہیں، ان میں ایک معاملہ نسخ پر اعتراض تھا، احکامات میں تبدیلی پر ان کا تھا کہ اگر قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے تو اس میں احکامات میں تبدیلی کیوں ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ نسخ صرف قرآن ہی میں نہیں، تورات انجیل کے احکامات میں بھی تو نسخ ہے۔ اگر احکامات میں تبدیلی ان کتابوں میں ہو اور پھر بھی وہ کتاب اللہ رہ سکتی ہیں تو اس میں اور پھر یہ کتاب اللہ رہے تو کون سی عجیب بات ہے؟ اسی نسخ کے سلسلے میں ایک اعتراض ان کا قبلے کی تبدیلی پر تھا، اور یہ بڑا اہم تھا اور بڑا انہوں نے اس پہ واویلا مچایا ہوا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قبلے کے معاملے کی بڑی صفائی کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو ذکر فرمایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود بیت اللہ کے معمار کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ، ان کی عظمت شان، ان کی تعمیر کردہ گھر کی عظمت شان، ان کی تعمیر بیت اللہ کے وقت کی مقدس اور مقبول دعاؤں کا بھی ذکر فرمایا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے مقبول عند اللہ ہونے کا بھی ذکر فرمایا۔ یہ ساری تمہید اس بات کی تھی کہ قبلہ جو بیت اللہ ہے اور یہ قبلہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ ایسی شان والے، ان کی بنائی ہوئی عمارت ایسی شان والی، ان کی ملت ایسی شان والی، اگر اللہ تعالیٰ اس کی طرف نماز میں منہ کرنے کا حکم دیتے ہیں تو تم کیوں تڑپتے ہو؟ تو بات یہ ہے، میں تھوڑی سی بات پہلے کر لوں پھر اس کے بعد آیات کی ترجمہ کروں گا۔ یہ بات پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں لیکن پھر اعادہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے زمین پہ بنایا گیا وہ کون سا ہے؟ بیت اللہ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ،
سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے روئے زمین پہ بنایا گیا وہ مکہ میں ہے. اس کے 40 سال بعد دوسرا اللہ کا گھر جو بنایا گیا وہ یروشلم میں بیت المقدس ہے. 40 سال بعد سب سے پہلے یہ گھر بنایا گیا اور طوفان نوح تک یہی گھر قبلہ تھا. کس کا؟ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام. ان کی اولاد میں جو نبی ہوئے حضرت شیس علیہ السلام ان کے بیٹے، ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام، ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، ان سب انبیاء کرام کا قبلہ کیا تھا؟ بیت اللہ. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب ایک عالمگیر طوفان آیا اور سوائے کشتی نوح کے سواروں کے باقی کوئی نہیں بچا، تو اس طوفان کے صدمے میں بیت اللہ کی عمارت بھی منہدم ہو گئی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی اور ملبے کا ڈھیر بن گئی. اس وقت چونکہ انسان وہی محدود تعداد میں تھے، 80-82 جو کشتی میں تھے، باقی تو ساری ختم ہو گئی تھی، اور وہ ایک مخصوص علاقے میں اترے تھے. ان میں بھی باقی سب حضرات کشتی سے اترنے کے تھوڑے ہی عرصے بعد ایک بیماری میں مبتلا ہو کر سب کا انتقال ہو گیا. صرف جو روئے زمین پر بچے وہ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے 3 صاحبزادے سام، حام اور یافس. آگے جو پھر نسل چلی اور دنیا آباد ہوئی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں کی نسل ہے. ان 3 بیٹوں کی نسل ہے. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں کہ آدم اول کی ساری اولاد طوفان نوح میں غرقاب ہوگی بجز کشتی کے سواروں کے، اور کشتی کے سوار بھی زمین پہ آنے کے تھوڑے عرصے کے بعد انتقال کر گئے. صرف نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے یہ نسل چلی، تو یہ آدم ثانی. بہرحال 3 بیٹوں کی نسل پھیلتے پھیلتے کوئی زمانہ ہی لگا، اس لیے یہ سارا علاقہ غیر آباد تھا، اور اس وقت تک غیر آباد رہا جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے. پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ طوفان نوح کے اندر جو عمارت بیت اللہ کی منہدم ہو چکی تھی، اللہ کے حکم سے ان کے بتائے ہوئے نقشے سے ان کی دوبارہ تعمیر کس نے کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. جب انہوں نے دوبارہ تعمیر کی تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ بھی پھر تا حیات یہی تھا. تو اس لیے قبلہ اول ہونے کا اعزاز اور کئی پیغمبروں کے زمانے میں بیت اللہ ہی کو حاصل تھا. بیچ کے کچھ وقفے میں انبیاء بنی اسرائیل کے لیے بیت المقدس کا قبلہ ہو گیا، لیکن شروع میں یہی رہا. اسی لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر جب شروع میں نماز فرض ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ تمام عبادات میں ایمان کے بعد تمام عبادات میں سب سے پہلے جو عبادت فرض ہوئی وہ نماز تھی. موجودہ حالت میں جو نماز ہے نا، 5 نمازیں، یہ تو ہجرت سے 2-3 سال پہلے فرض ہوئی ہیں. اس سے پہلے بھی نماز تھی، جیسے سورہ مزمل میں ہے. سورہ مزمل بالکل شروع کی سورتوں میں سے ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل، ایک کمبلی میں لپٹنے والے پیغمبر، قم اللیل، ساری رات نماز پڑھا کریں. تو شروع میں ساری رات نماز ہوتی تھی. پھر الا قلیلا استثناء کی کہ کچھ تھوڑا وقفہ بھی کریں. پھر نصفہ، آدھی رات پڑھیں آدھی رات سوئیں. او زد علیہ، پھر کچھ بڑھائیں کچھ گھٹائیں. تو بہرحال رات کی نماز ہوتی تھی، دن کو نمازیں نہیں تھی. جب نماز تھی تو ظاہر بات ہے نماز کی سمت ہی نہیں پڑھتے تھے. تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو نماز پڑھتے تھے اس سلسلے میں 2 روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے
کہ شروع میں جب نماز فرض ہوئی، چاہے وہ تہجد کی تھی یا کوئی بھی، تو قبلہ اس وقت بیت المقدس ہی تھا. اس وقت بھی قبلہ یعنی شروع میں آپ کا قبلہ بیت المقدس مقرر کیا گیا تھا. لیکن مکہ میں جب تک آپ رہے 13 برس، تو جب بھی آپ بیت اللہ میں نماز پڑھتے تو اس سمت میں کھڑے ہوتے جہاں دروازہ ہے، خطیب اور حجر اسود کے درمیان کی جو دیوار ہے، اس سمت میں کھڑے ہوتے تھے. تو اس میں یہ کہ یہ کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا اور رخ بیت المقدس کو بھی ہوتا تھا. لیکن آپ کی دلی تمنا اس زمانے میں بھی یہی تھی کہ میرا قبلہ میرے باپ ابراہیم کا تعمیر کردہ اول قبلہ ہو. لیکن پھر بھی زیادہ تکلیف اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ وہ بھی سامنے ہی ہوتا تھا. جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں کی سمت بالکل اس کے برخلاف، کہ اگر وہاں بیت المقدس کو منہ کرتے ہیں تو بیت اللہ کی طرف رخ ہو نہیں سکتا. اس لیے وہاں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق زیادہ ہوا، دعائیں کرنے لگا کہ اب تو وہ بات پہلے والی نہیں ہے کہ دونوں قبلوں کو سامنے رکھتا تھا، اب تو ایک قبلے کی طرف پشت ہو جاتی ہے، تو یا اللہ میرا قبلہ ادھر ہی ہو. تو 16-17 مہینے تک بیت المقدس ہی قبلہ رہا. 16-17 مہینے کے بعد یہ حکم نازل ہوا اور بیت اللہ قبلہ بنا. ایک روایت تو یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ شروع میں جب نماز ہوئی، جب تک آپ مکہ میں تھے تو آپ کا قبلہ بیت اللہ ہی تھا. یہ ایک روایت یہ ہے، بیت اللہ ہی تھا. لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ کا قبلہ بیت المقدس ہوگا. تو یہاں بیت اللہ تھا، وہاں بیت المقدس ہو گیا. تو آپ کے دل میں شوق ہوا کہ میرا وہی پہلا قبلہ ہو جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام. لیکن 16-17 مہینے تک وہی رہا اور پھر اللہ کا حکم آیا تو آپ کا قبلہ یعنی تبدیل ہوا. دونوں روایتوں میں سے جو بھی ہو، بہرحال کچھ عرصہ آپ کا قبلہ بیت المقدس رہا اور پھر اس کی تحویل ہوئی. اسی پر یہود نے یہ بات اڑائی. تو قبلے کی تحویل سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ جو پہلی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، پہلی آیت، یہ گویا کہ قبلے کی تحویل سے پہلے کی آیت ہے. پہلے سے باخبر کیا جا رہا ہے کہ قبلہ تبدیل ہوگا اور یہ لوگ شور مچائیں گے، لیکن تم ان کو یہ جواب دینا. گویا پہلے سے اللہ تعالیٰ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اس سوال کا اور اعتراض کا جواب تلقین فرما دیا. سیقول السفہاء من الناس، بہت جلد احمق لوگوں میں جو احمق ہیں وہ کہیں گے، چاہے وہ یہود ہیں چاہے وہ مشرکین ہیں، جو بھی یہ اعتراض کریں گے، یہ سوال یہ اعتراض احمقانہ ہے. اور احمق لوگ یوں کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے پھیر دیا ان کو اس قبلے سے جس پر یہ پہلے تھے. بیت المقدس کی جو نماز پڑھتے تھے، یہ اچانک رخ پھر گیا، کس چیز نے ان کو پھیر دیا؟ یار ان کا بھی تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. پروپیگنڈا یہ تھا، ان کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہاں کچھ تھے یہاں کچھ تھے پھر کچھ ہو گئے. اور یہ ایسا زہریلا پروپیگنڈا انہوں نے کیا کہ بہت سے نو مسلم بھی پروپیگنڈا کا شکار ہو کر اسلام چھوڑ بیٹھے. یار واقعی پتہ نہیں چلتا ہے کہ مکہ میں ادھر پڑھتے تھے، یہاں کر ادھر پڑھتے تھے، اب پھر ادھر مڑ گئے ہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں. تو جواب یہ قل للہ المشرق والمغرب، جواب دو ہیں، یاد رکھیے گا. ایک حاکمانہ انداز کا جواب ہے اور دوسرا حکیمانہ انداز کا جواب ہے. پہلا جواب تو حاکمانہ ہے، یہ قل للہ المشرق والمغرب. آپ ان کے اس سوال کے جواب پہ فرما دیجئے کہ مشرق و مغرب کی سمتیں اللہ کی ہیں. مشرق اور مغرب کی سمت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. یہ سمتیں اللہ نے بنائی ہیں. ہم کسی سمت کو سجدہ نہیں کرتے، ہم کسی بلڈنگ کو سجدہ
نہیں کرتے، ہم تو سجدہ کرتے ہیں اللہ کو۔ ہمارے اندر وحدت پیدا کرنے کے لیے اس نے سجدے اور عبادت کی ایک سمت مقرر کر لی ہے۔ یہ اختیار اس کا ہے، وہ مشرقی سمت کو مقرر کر دے ہماری وحدت کے لیے یا مغربی سمت کو۔ تو سمت میں کیا رکھا ہے؟ سمت میں کیا رکھا ہے؟ بیت المقدس میں کیا رکھا ہے اور بیت اللہ میں کیا رکھا ہے؟ اگر ہے سب کچھ تو اس کے حکم میں رکھا ہے، ورنہ سجدہ تو نہ بیت المقدس کو کرتے ہیں نہ بیت اللہ کو کرتے ہیں کہ تم اتنا دل ملاتے ہو۔ تو مشرق و مغرب اللہ کی ہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے سیدھے رستے کی جس کو چاہے۔ اب کون سی سمت زیادہ مناسب ہے، زیادہ موافق ہے، یہ تو اللہ جانتے ہیں، اور وہ جس کو چاہیں گے اچھی سمت کی طرف رہنمائی فرمائیں گے۔ تو اس میں یعنی تمہیں اعتراض کرنے کا کیا موقع ہے؟ یہ حاکمانہ جواب ہے۔ اللہ کا کام ہے، تم اللہ کے کام میں چیویں گوئی کرنے والے کون ہوتے ہو؟ وہ ہماری وحدت، قومی وحدت کے لیے کوئی ایک مرکز مقرر کر دے، اس مرکز کو وہ مبارک بنا دے۔ تو بیت اللہ کے اندر برکات بھی کیا ہیں؟ اللہ کی تجلیات کے نزول سے ہیں۔ اور بیت المقدس کے اندر تقدس کس بات کا ہے؟ کوئی پتھروں کا ہے یا اس مٹی کے اندر کوئی تقدس ہے؟ یا بیت اللہ کی اس مٹی میں یا ان پتھروں میں کوئی تقدس ہے؟ نہیں، تقدس تو اللہ کی تجلیات کا ہے، اس کی نظر کرم کا ہے۔ وہ جس جگہ پہ اپنی نظر کرم خاص ڈال دے، تجلیات ڈالے، وہی جگہ فضیلت والی بن جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو سمت مقرر کریں ان کو اختیار ہے، اور کسی بندے اور کسی مخلوق کو اختیار نہیں کہ اللہ کے مقرر کردہ سمت میں کوئی اختلاف کر سکے۔ تو دیکھیے عبادات دو طرح کی ہیں، ایک اجتماعی عبادتیں ہیں اور ایک انفرادی عبادتیں ہیں۔ کچھ ایسی باتیں جو ہر آدمی خود انجام دیتا ہے، اور کچھ ایسی عبادات ہیں جو سب مل کر انجام دیتے ہیں۔ تو انفرادی عبادات میں روزہ اور زکوٰۃ ہے، یعنی مرکزی بڑی عبادتوں میں سے بڑی عبادات میں روزہ، اور روزہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے، اگرچہ ایک ٹائم پہ کھولتے ہیں ایک ٹائم پہ بند کرتے ہیں، پر ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے، کوئی اس میں اجتماعی شان نہیں ہے۔ سارے روزے دار بیٹھ جائیں تو بھی پتہ نہیں چلتا کہ روزے میں بیٹھے ہیں یا بغیر روزے کے بیٹھے۔ تو اجتماعی اوقات تو ہیں، دن محدود ہیں، اوقات محدود ہیں، لیکن بظاہر اس عبادت کا کوئی اتحاد کا پہلو نہیں۔ ایسی زکوٰۃ ہے، ہر آدمی اپنی زکوٰۃ خود ادا کرتا ہے، وہ جانتا ہے یا جس کو زکوٰۃ دیتا ہے وہ جانتا ہے۔ تو مرکزی چار عبادات میں سے دو عبادتیں انفرادی شان کی ہیں، دو اجتماعی شان کی ہیں، نماز اور حج۔ تو اجتماعی شان کی نماز اور حج، تو جو اجتماعی شان کی ہیں ان کے لیے سمت کا ہونا، مرکز کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ بدون مرکز کے اجتماع ہو ہی نہیں سکتا۔ مرکز کے بغیر، اب مرکز کے لیے کوئی ایک بلڈنگ اگر مقرر کی جائے تو ساری دنیا کے مسلمان اس میں تھوڑے جمع ہو سکتے ہیں 5 وقت نماز کے لیے۔ اس لیے 5 وقتہ نماز میں ملت میں وحدت پیدا کرنے کے لیے بیت اللہ کی سمت کو اللہ تعالی نے مقرر فرمایا کہ جہاں کہیں بھی مسجدوں میں یا انفرادی نماز پڑھی جائے، لیکن نماز کے وقت ان کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو، تاکہ ایک اجتماعی شان پیدا ہو جائے۔ اور حج کی عبادت کو تو مقرر ہی وہاں کر دیا کہ جس نے حج کرنا ہوگا اس کو لازماً وہیں جانا ہوگا، لیکن جو نماز پڑھیں گے وہ کم از کم رخ اس کا، ورنہ اس کے بغیر اجتماعیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ قبلے کی تحویل کے حکم سے پہلے اس امت کی فضیلت کو بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔
کہ یہ بھی ہماری ایک خاص عنایت ہے اس امت پر، کیونکہ یہ امت ہماری نظروں میں تمام امتوں کی امام ہے۔ جیسے اس امت کے نبی نبیوں کے امام ہیں، تو یہ امت امتوں کی امام ہے، تو ان کی اس امامت کا کوئی خاص پہلو تو ہونا چاہیے۔ اگر وہی چیزیں جو باقی امتوں کو حاصل تھیں وہ اس کو بھی حاصل ہو تو پھر فضیلت کی بات ہی کیا ہوگی؟ اگر اس امت کی کوئی برتری ہے تو اس کی کوئی وجوہات بھی ہوں تو پہلے اس امت کی برتری کو بیان فرماتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ کچھ بھی کہیں کہ یہ تو دیوانے ہیں، کبھی ادھر نماز پڑھتے تھے کبھی ادھر پڑھتے ہیں، لیکن ہماری نظروں میں تم کیا ہو؟ ایسے ہی ہم نے جیسے اور انعامات تحویل قبلہ جیسے تمہارے ساتھ کیے ہیں، ایسے ہی ہم نے تم کو ایک امت وسط بنایا ہے۔ وسط کہتے ہیں درمیان کو، اوسط، اور اوسط یعنی درمیان کی چیز کے بارے میں آپ کو پتہ نا، خیر الامور اوسطھا، خیر الامور یعنی بہترین کام وہ ہوتا ہے جو درمیان کا ہو، جو نہ اس سائڈ کا ہو نہ اس سائڈ کا ہو، جس کو ساری سائڈیں لگتی ہوں۔ تو بہترین چیزوں میں درمیانی ہوتی ہے، وسط ہوتی ہے، خیر الامور اوسطھا۔ اور وسط کا معنی یہاں پر اعتدال سے کیا ہے۔ ہم نے تم کو امت وسط یعنی امت معتدل بنایا ہے، اور اعتدال تو آپ جانتے کس کو کہتے ہیں؟ اعتدال عدل سے ہے، اور عدل کا معنی ہوتا ہے برابری۔ عدل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کو انصاف کہتے ہیں نا، انصاف میں چونکہ حقوق کی برابری ہوتی ہے نا، اس لیے اس کو انصاف کو عربی میں عدل کہتے ہیں۔ تو عدل کا معنی ہے برابری۔ تو معتدل کا معنی ہر حیثیت سے اعتدال پر امت۔ تمہارا ایمان بھی اعتدال کا، تمہارے اعمال بھی اعتدال کے، تمہارے اخلاق بھی اعتدال کے، تمہاری دعوت بھی اعتدال کی۔ تو ہم نے تمہیں امت وسط، امت معتدل بنایا ہے، افراط اور تفریط کے درمیان۔ افراط کا معنی زیادتی، حد سے آگے نکلنا، تفریط کا معنی کمی، حد سے کمی کرنا۔ تو یہود تفریط کا شکار ہو گئے انبیاء کے حقوق میں کمی کر کے، عیسائی افراط کا شکار ہو گئے انبیاء کے حقوق میں اضافہ کر کے۔ تم امت معتدل ہو، جو جس کا جتنا حق ہے اتنا ہی مانتے ہو، اللہ کے حقوق میں بندوں کو نہیں شریک کرتے، اور بندوں میں جو فرق مراتب ہیں ہر ایک کو اپنے اپنے مرتبے میں، نبی کا اپنا مرتبہ ہے، ولی کا اپنا مرتبہ ہے، شہید کا اپنا مرتبہ ہے، صحابی کا اپنا، تابعی کا اپنا طبقہ۔ تو تم امت وسط ہو، امت اعتدال ہو۔ اللہ فرماتے مرحوم، تو نہ دانی آیا ام الکتاب، تو نہ دانی آیا ام الکتاب، امت عادل ترا آمد خطاب۔ تجھے یعنی کتاب اللہ کی یہ آیت معلوم نہیں ہے کہ تیرا خطاب اللہ نے امت عادل رکھا ہے؟ تو امت عادل ہونے کی وجہ سے تجھ پر کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اگلے شعر میں اس ذمہ داری کا ذکر فرماتے ہیں کہ جب تک پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ کا غلغلہ نہ ہو جائے، اگر تو امت عادل کا فرد ہے تو تجھے چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے، کہ تیری ذمہ داری ہے کہ کلمہ حق سب کے کانوں تک پہنچا۔ یہ امت عادل کی ذمہ داری ہے۔ تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمہیں امت معتدل کیوں بنایا، یہ اعزاز کیوں بخشا؟ اس اعزاز کا آج نہیں تو کل پتہ چلے گا قیامت کے دن۔ وہ اس طرح ہوگا تاکہ تم ساری خلقت پر گواہی دو، تمہیں گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا۔
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تم پر شہادت دیں گے، تمہاری شہادت کی تصدیق فرمائیں گے، اور تم دیگر امتوں کے اوپر شہادت دو گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شہادت ہر آدمی کی قابل قبول، شہادت کے لیے کوئی معیار ہے؟ ہر عدالت میں ہر جج ہر آدمی کی شہادت تھوڑا لیتا ہے، معیار ہوتا ہے۔ اس میں ایک معیار شاہد کے لیے، گواہ کے لیے یہ کہ وہ ثقہ ہو۔ ثقہ کا معنی قابل اعتماد، قابل اعتماد۔ تو جو آدمی قابل اعتماد نہیں ہوتا اس کی گواہی رد کر دی جاتی ہے۔ تو یہ پوری امت چونکہ شاہد ہے تو امت کا مجموعہ کیا ہے؟ عادل ہے۔ امت کا مجموعہ کیا ہے؟ یعنی لوگ، میں آپ نہیں، کچھ لوگ نہیں، پوری امت کو جب ملا لیں تو امت ثقہ ہے، اس کی بات قابل وثوق ہے۔ اسی لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی کے کام پر کبھی بھی اتفاق نہیں کرے گی۔ لوگ تو گمراہ ہوں گے، اپنی اپنی بولیاں بولیں گے، لیکن ساری امت مل کر کسی کام پر، غلط کام پہ اتفاق کرے کبھی۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ پوری امت کا اتفاق جس بات پہ ہو جائے کہ بعض ادا کرتے ہیں بعض نہیں کرتے، ان میں تو ہو سکتی ہے بات، لیکن جو کام سب امت متفقہ طور پہ کرتی ہے تو یہ اس کے اگر قرآن اور سنت سے ثابت نہ بھی ہوتے تو متفقہ طور پہ ان کاموں کا انجام دینا بھی ان کی صحت کی دلیل ہوتی۔ تو اجماع امت یعنی دلائل میں سے ایک قوی دلیل ہے، 4 دلائل ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ مگر قیاس ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، وہ صرف اہل علم اور اہل اجتہاد جو اس معیار کے لوگ ہوتے ہیں وہی کر سکتے ہیں۔ تو 3 تو واضح دلائل، قرآن، سنت اور امت کا اتفاق۔ تو تم لوگوں پر شاہد ہو، تو امت کا شاہد ہونا یہ امت کے عادل ہونے اور ثقہ ہونے کی دلیل ہے کہ مجموعی لحاظ سے یہ امت عادل بھی ہے اور ثقہ اور قابل اعتماد بھی ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں محدثین مفسرین نے لکھا ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انبیاء کرام اور ان کی امتیں اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گی۔ ایسا بھی ہوگا کہ ایک پیغمبر کے ساتھ صرف 2 امتی ہوں گے، کسی کے ساتھ چند ہوں گے، کسی کے ساتھ ایک ہوگا۔ ایسا بھی ہوگا کہ ایک پیغمبر اللہ کی عدالت میں جائے گا اور ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، دعوت دی اسے، پیغام پہنچائے لیکن ایک نے بھی نہیں مانا۔ ایسا بھی ہوگا۔ سب سے زیادہ بڑی امت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو بہرحال انبیاء کرام جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، امتیں بھی پیش ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود عدالتی کارروائی کے طور پہ پوچھیں گے کہ یہ میرے نمائندے تمہارے پاس گئے تھے میرا پیغام لے کر، تو تم نے ان کا پیغام کیوں نہیں مانا؟ آقا کا ارشاد ہے کہ امت انکار کر دے گی، یا اللہ یہ تو آئے نہیں ہیں، ہم ان کو نہیں جانتے، نہ یہ آئے نہ کوئی آپ کا پیغام پہنچائے، ہم تو یوں ہی مارے جا رہے ہیں، نہ یہ آئے ہیں نہ انہوں نے پیغام پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انبیاء کرام سے یہ تو انکار کر رہے ہیں، تمہارے پاس اپنی تبلیغ پر کوئی شہادت ہے؟ تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نے پیغام پہنچایا، یہ انکار کرتے ہیں، تو البینۃ علی المدعی، مدعی کے ذمہ گواہ ہوتے ہیں،
وہ اپنے دعوے پہ گواہ پیش، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ حالانکہ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، لیکن عدالتی کارروائی ہے۔ انبیاء کرام فرمائیں گے کہ ہاں، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہماری گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت سے پوچھیں گے تو یہ امت کہے گی کہ یا اللہ، بے شک یہ انبیاء اپنے وقت میں ان لوگوں کے پاس گئے، انہوں نے بلا کم و کاست آپ کا پیغام ان کو پہنچایا، لیکن انہوں نے مسترد کیا ہے۔ اس پر وہ امتیں بھی جرا کریں گی اور اللہ بھی جرا فرمائیں گے کہ تم کیسی شہادت دیتے ہو؟ تم تو صدیوں بعد آئے اور یہ صدیوں پہلے تم سے پہلے گزرے ہیں، تم کیسی شہادت دیتے ہو؟ تو یہ امت کہے گی کہ یا اللہ، ہماری شہادت رویت کی بنیاد پہ نہیں، دیکھنے کی بنیاد پہ نہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا ہو، لیکن معلومات کی صداقت کی بنیاد پہ ہے۔ ہمارے پاس ایسی پختہ تعلیم آئی ہے کہ اس پر اعتماد آنکھوں سے دیکھے ہوئے پر اعتماد سے زیادہ ہے، اور وہ آپ کے آخری پیغمبر جو ہمارے نبی ہیں ان کی تعلیمات ہیں، انہوں نے ہم کو بتایا تھا قرآن حکیم کے ذریعے سے کہ یہ انبیاء گئے تھے، انہوں نے پیغام پہنچایا۔ تو معلوم ہوا کہ گواہی صرف چشمدید ہی نہیں ہوتی، بلکہ گواہی کے اور ذرائع بھی ہوتے ہیں، جیسے آج کل بھی ہیں، ڈاکٹری رپورٹیں ہوتی ہیں، ڈاکٹری رپورٹوں سے بھی تو گواہی کا یہ بھی ہے کہ ثقہ اور مضبوط طریقے سے کوئی علمی بات کسی کو معلوم ہو، تو پھر حق تعالی شانہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ آپ کی امت ٹھیک کہتی ہے؟ حضور فرمانا کہ یا اللہ، بالکل ٹھیک کہتی ہے، آپ کی وحی جو میرے پاس آئی تھی اس کی بنیاد پہ میں نے آپ کو یہ بات ان کو بتائی تھی، اور یہ اسی کی بنیاد پہ شہادت دیتے ہیں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنیں گے، یعنی تمہاری گواہی کی تصدیق فرمائیں گے۔ تو یوں قیامت کے دن انبیاء کرام کا دعویٰ برحق ثابت ہو جائے گا۔ اور دوسری جی ہاں، وہ اس کا بھی یہ بھی یہی شہادت، یہی ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ آیت ہے نا کہ تم لوگوں پر شاہد ہو اور رسول تم پہ شاہد ہے۔ یہ تو اس امت کی شان ہے، یہ اس امت کی شان ہے کہ امت وسط ہے، امت عادل ہے، ثقہ ہے، اور امت کا مجموعہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معصوم ہے، خطا اور غلطی پر کبھی اس کا اتفاق نہ ہوگا۔ دوسری بات جو حکمت تھی قبلے کے، پہلا حاکمانہ جواب تو تھا نا کہ مشرق و مغرب میری ہیں، تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے، میں جس کو چاہوں قبلہ بناؤں۔ اب حکیمانہ بات، حکمت، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ تحویل قبلہ سے اصل میں مسلمانوں کا امتحان لینا مقصود تھا مجھے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کچے پکے لوگوں کا امتحان لینا تھا، تو اللہ کے علم میں تو کچے پکے سب معلوم ہی معلوم ہیں، تو معلوم علم سے مراد یہ کہ ان کو ظاہر کرنا تھا کہ دوسرے لوگ بھی معلوم کر لیں کہ یہ اپنے ایمان میں پختہ اور یہ غیر پختہ ہے۔ تو علم ظاہری کے طور پہ تحویل قبلہ سے چھان بین ہوگی، اور نہیں کیا ہم نے اس قبلہ کو جس پہ آپ پہلے تھے، نہیں کیا، مگر اس لیے کیا تاکہ ہم معلوم کریں، یعنی ہم ظاہر کر دیں من یتبع الرسول، رسول کی پیروی کون کرتا ہے، ان لوگوں سے جو اپنے پاؤں کے بل پلٹتے ہیں، یعنی قبلے کی تبدیلی کے بعد ثابت قدم کون رکھتا ہے، پھسلتا کون ہے۔ تو ہم یہ امتحان کرنا بھی چاہتے تھے، چنانچہ جو لوگ جن کا ایمان پختہ نہیں تھا، متزلزل تھا، وہ تحویل قبلہ کے بعد پھر گئے۔ جی ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی، تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اللہ کا حکم ہے،
وہ 100 دفعہ کہے ادھر پڑھو ادھر پڑھو. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ بات قبلے کی تبدیلی بہت بڑی ہے، بہت بھاری ہوئی، گراں ہوئی، مشکل ہوئی، مگر کچھ مشکل نہ ہوئی ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی. وہ پھرتے رہے، جن نبی پھرتے رہے وہ بھی آنکھ بند کر کے پھرتے رہے، ٹھیک ہے، اور جن کو ہدایت نہیں تھی وہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ ایک بات تو ہوگی، ایک حکمت تو یہ بتا دی. دوسرا مسئلہ یہ کہ یہود نے یہ ایک پروپیگنڈا کیا کہ لو جی قبلہ تو بدل گیا، لیکن یہ تو بتاؤ جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی تھیں اور مر گئے ہیں ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ ان کی نمازیں تو گئی، وہ تو اس پرانے قبلے کی طرف نمازیں پڑھتے رہے. یہ ایک شور مچایا، پروپیگنڈا کیا، حالانکہ بات بالکل واضح ہے کہ کیوں ضائع گئی. ادھر بھی اللہ کے حکم سے پڑھی تھی، ادھر بھی اللہ کے حکم سے پڑھ رہے ہیں، لیکن پروپیگنڈا تو ایسے ہی ہوتا ہے. بات اڑا دی کہ لو جی وہ تمہارے عزیز و اقارب وہ تو گئے، برباد ہو گئے، ان کی نمازیں گئی، ان کے ایمان گئے. اس کا جواب وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ ایسے نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے. تمہاری آخر اس میں غلطی کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہی اسی کی تو تم نے تعمیل کی ہے، پہلے بھی رب بھی، تو پھر اللہ تمہارا ایمان کیوں ضائع کر دے؟ ایمان سے مراد یہاں پر نمازیں ہیں. ایمان بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ تر مفسرین نے نمازیں مراد لی ہیں، کیونکہ قبلے کی طرف نماز ہی میں منہ کیا جاتا ہے، اور قبلے کی طرف نماز میں منہ کرنا شرط ہے. اس شرط کے باوجود جاننے کے نماز قبلے کی طرف نہ پڑھی جائے تو وہ نماز نہیں ہوتی، ضائع ہوتی ہے. لیکن یہاں نماز کے بجائے ایمان کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا ایمان کے ساتھ گہرا تعلق ہے. ایمان کے ساتھ نماز کا، یعنی تمام اعمال یہ ایمان کی ظاہری شکلیں ہیں، لیکن جتنی ظاہری شکل اور جتنی مماثلت نماز کو ایمان سے حاصل ہے اتنی روزہ زکوٰۃ حج کو حاصل نہیں ہے جتنی نماز کو. اس لیے اگر عبادات میں کسی عبادت کو ایمان کہا جا سکتا ہے تو وہ نماز ہے. یعنی اتنا ربط ہے کہ اگر عبادات میں کسی عبادت کو ایمان کہا جا سکتا ہے تو وہ، اسی لیے فقہائے کرام نے، محدثین کرام نے اسی بنیاد پر اور بعد پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی بنیاد پر نماز کے تارک کو کافر کہا. نماز کے تارک کو، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا تارک تو کافر نہیں، پر جو قصد و ارادے سے جان بوجھ کے نماز نہ پڑھے، تو جیسے حضور کا ارشاد ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے قصداً جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. اور اس طرح الفرق بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، بندہ مومن اور کفر کے درمیان فرق نماز کے چھوڑنے سے ہوتا ہے. نماز چھوڑ دی تو کافر ہو گیا. اگرچہ دیگر فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس میں گناہ کی شدت کا بیان ہے، یعنی اگر آدمی کا اعتقاد نماز کی فرضیت کا ہے، اعتقاد ہے کہ نماز فرض ہے، منکر نہیں، تو کافر نہ ہوگا. تاہم معاملہ اتنا شدید ہے کہ اس پہ کفر کا اطلاق ہو سکتا ہے. یہ جیسے کافرانہ کام ہے، کافرانہ. لیکن بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، وہ یہ رعایت بھی نہیں دیتے، جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا، اسے ایمان کی تجدید کرنی ہوگی، اس کے اعمال ختم ہو گئے. اور وہ کہتے ہیں کہ نماز کا چھوڑنا یہ ایسا عمل ہے
کہ اس میں اعتقاد کا دخل نہیں، اس کی ظاہری شکل ہی خود ایمان اور کفر کی نشانی، پڑھے تو ایمان ہے، نہیں پڑھتا تو کفر ہے۔ جیسے کوئی شخص بت کے سامنے سجدہ کرے اور کہے نہیں میں تو سجدہ اللہ کو کرتا ہوں، بت کے سامنے بت ہے اور وہ اس اعتقاد سے سجدہ کرتا ہے کہ میں سجدہ اللہ کو کرتا ہوں، تو جیسے ہمارے سامنے دیوار ہے، ہم دیوار کو تو نہیں سجدہ کرتے، اعتقاد۔ اگر کسی کا یہ اعتقاد ہے کہ میں سجدہ دیوار کو کرتا ہوں تو مشرک ہو جائے گا۔ تو کسی کا اعتقاد ہے کہ میں سجدہ اللہ کو کرتا ہوں لیکن سامنے بت رکھا ہوا ہے، تو اس کے دل کی تو دل والا جانے، لیکن ہمارا فتویٰ ہوگا کہ یہ کافر ہو گیا، اس لیے کہ اس کا یہ فعل مشرکانہ ہے۔ کوئی قبر کے سامنے سر جھکائے، وہ لاکھ کہے کہ میرا یہ اعتقاد نہ تھا، لیکن قبر کے سامنے سجدہ رکھنا یہ شرک ہے۔ تو بعض اعمال ایسے ہیں کہ کسی کی نیت کچھ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ جانے اور آخرت میں فیصلہ کریں گے، لیکن ہمارا فیصلہ اس کے بارے میں اس کے ظاہر پہ ہو۔ اس کے بعد فقہا کہتے ہیں کہ نماز بھی ایسا ہی ہے، نماز کا چھوڑنا ایسا ہے جیسے بت کے سامنے سجدہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نماز پر ایمان کا اطلاق کیا ہے، تو یہ ایمان ہے۔ بہرحال ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں، بڑے شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ رؤوف اور رحیم کے معنی ایک ہی ہیں، صرف رؤوف میں رحیم کی نسبت سے معنی میں تھوڑا سا اضافہ ہے، یعنی اس میں زیادتی ہے۔ رؤوف زیادہ مہربان اور رحیم مہربان۔ اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شوق کا اظہار فرماتے ہیں جو آپ کو بیت اللہ کے قبلہ بننے کے لیے اشتیاق تھا، اور یہ شوق مدینہ منورہ جانے کے بعد زیادہ ہو گیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا تو دیا تھا، اسی لیے آپ دعا بھی فرماتے تھے، لیکن جب تک وحی نہیں آئی تھی تو شوق کا یہ عالم تھا کہ وحی کے انتظار میں بار بار آپ آسمان کی طرف بھی نظریں اٹھا لیتے تھے، جیسے کسی کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے کسی اہم چیز کا، کوئی ہمارا اہم ترین مہمان آنے والے تو بار بار کھڑکی سے جھانکتے ہیں، رستے کو دروازے سے جھانکتے ہیں، شوق کی بات ہے۔ تو حضور علیہ السلام تحویل قبلہ سے پہلے دعا بھی کرتے تھے اور زیادت اشتیاق سے کبھی کبھی جبریل کا رستہ بھی دیکھتے تھے، کب یہ پیغام لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن بنا کے اتار دیا۔ دیکھیے یہ ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور شان کہ آپ کی ادائیں بھی اللہ کو کتنی محبوب تھی۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، تحقیق ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار پلٹنا اٹھنا آسمان کی طرف، وحی کے انتظار میں ہم آپ کے شوق کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، آپ کو کتنا شوق ہے تحویل قبلہ کا، لیجئے آپ کا شوق پورا کرتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو آپ کا شوق ہے تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کا قبلہ وہ جس پہ آپ خوش ہیں۔ لیجئے جس پہ آپ خوش ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشی اللہ کے ہاں بھی کتنی قابل قبول ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کی اس خوشی کو پورا کر دیں گے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو قبلتاً، اس قبلے کی طرف، ترضاہا، جس پہ آپ خوش ہیں، آپ راضی ہیں۔ تو لیجئے حکم آ گیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھیر دے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، پھیر دے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ آپ ہی نہیں، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور اے مسلمانوں تم بھی جہاں کہیں ہو اپنے چہروں کو بوقت نماز اسی جانب پھیرا کرو۔ تو یہ تنہا نبی کے لیے گناہ حکم نہیں آیا،
لیکن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کی بنیاد پر پہلا حکم بطور خاص آپ کو دیا اور دوسرا حکم بطور خاص امت کو دیا. آپ بھی پھیر دیں، آپ بھی پھیر دیں. اور پھر اس میں یوں نہیں فرمایا کہ فول وجہ کا الی الکعبہ، کیونکہ یعنی قبلہ تو اصل میں کعبہ ہے، وہ محدود عمارت وہ ہے قبلہ اصل میں، لیکن الی الکعبہ نہیں فرمایا، یعنی وہ چوکور عمارت ہی نہیں، وہ تو ان کے لیے ہے جو مسجد حرام میں ہیں، جو کسی بلند پہاڑی پر ہیں اور وہ عمارت ان کو نظر آتی ہے، ان کا قبلہ تو بے شک کعبہ ہے. ان کا قبلہ بے شک کیا ہے؟ کعبہ. وہی چوکور عمارت، جب تک وہ بالکل سامنے نہ ہوگی نماز نہ ہوگی. لیکن جن کی آنکھوں کے سامنے کعبہ نہیں ہے تو ان کے لیے پھر مشکل ہے. اگر عین کعبے کی طرف منہ کرنا ہو جائے تو پھر تو بڑی مشکل ہے، نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کعبے کا نام ہی نہیں لیا. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کعبے کے آس پاس کی عمارت کا نام ہے، تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے. اس لیے کہ دور والوں کا قبلہ کیا ہے؟ مسجد حرام ہے، بعینہ ہی کعبہ نہیں، مسجد حرام. بلکہ مسجد حرام سے بھی صرف وہ محدود مسجد ہی نہیں، بلکہ حرم کا پورا ایریا مسجد حرام ہے. حرم کا پورا ایریا جو حدود حرم ہے وہ سب مسجد حرام ہے. تو مسجد حرام کی طرف چہرہ پھیر دیجئے. اور یہ بھی ان لوگوں کے لیے جو مکہ میں بستے ہیں وہ مسجد حرام کی طرف پھیر سکتے ہیں، لیکن جو دنیا کے دور دراز خطوں میں ہیں، دور دراز خطوں میں، تو ان کے لیے تو مسجد حرام کی طرف بھی بعین ہی منہ کرنا ممکن نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے شطر کا لفظ لایا. شطر، شطر کے ایک معنی ہیں نصف، آدھا. جس طرح حدیث میں ہے الطہور شطر الایمان، طہارت آدھا ایمان ہے. طہارت آدھا ایمان ہے. تو شطر آدھے کو بھی کہتے ہیں، اور شطر سمت اور طرف کو بھی کہتے ہیں. یا طرف کے معنی ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنے روئے انور کو مسجد حرام کی سمت میں پھیر دیں. تو سمت تو بڑی وسیع ہوتی ہے، سمت بڑی وسیع ہوتی ہے. تو خاص مسجد حرام کی طرف تو منہ کرنا دور دراز والوں کے لیے ممکن نہیں، لیکن اس طرف منہ کرنا آسان ہے. تو آپ سب اس طرف منہ کرتے ہیں، نہ کعبہ ہمارے سامنے نہ مسجد حرام، بلکہ شطر المسجد الحرام. تو قبلے کے بارے میں اتنی وسعت ہے کہ اس سمت میں اگر وہ مشرقی سمت میں ہے، مشرقی سمت میں ہے، تو بین المشرقین اگر آپ کا منہ ہو گیا تو آپ کا منہ قبلے کی طرف ہو گیا. بین المشرقین سے مراد کیا ہے؟ یعنی گرمی اور سردی میں جہاں جہاں سے سورج نکلتا ہے، جو اس کی حدود ہیں وہ مشرقین ہے. یعنی اگر گرمی میں وہاں سے نکلتا ہے اور سردی میں وہاں سے نکلتا ہے اور بیچ میں چلتا رہتا ہے، تو یہ پوری سامنے کی دیوار کیا ہو جائے گی؟ یہ سمت ہوگی. یہ مشرق کی سمت ہے. اس میں آپ کسی طرف بھی منہ کر دیں تو اس سمت میں منہ ہو جائے. اور مغرب کی یہ پوری دیوار سمت ہے، جنوب کی پوری دیوار سمت ہے، شمال کی پوری دیوار سمت ہے. تو اتنی وسعت ہے، اس طرف تمہارا منہ ہو جائے. اس لیے کہ مقصد تو اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. یہ تو تمہارے اتحاد کو قائم کرنے کے لیے سمت ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، یہود و نصارہ، وہ خوب جانتے ہیں کہ قبلے کی یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے برحق حکم ہے. اچھا پتہ ہے تورات میں لکھا ہوا ہے خاتم الانبیاء نبی القبلتین ہوں گے، لکھا ہوا ہے. اور پھر وہ خواہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اس کے دو قبلے کیوں ہوئے.
خوب جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, اور جو یہ عمل کرتے اللہ اس سے بے خبر نہیں. پوچھیں گے اللہ تعالیٰ وقت آنے پہ کہ تم نے یہ کتمان حق کیوں کیا تھا, کیوں چھپایا تھا. اور یہ اپنے اس معاملے میں اتنے سخت ہیں کہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ, اگر آپ ان اہل کتاب کو ہر قسم کی دلیل دے دیں, ہر قسم کی دلیل, تو بھی یہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے. دیکھیے, یعنی اتنے سخت ہیں اپنے موقف پہ, اتنے ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہر قسم کی ان کی دلیل جو یہ چاہتے ہیں آپ ان کو دیں. ما تبعوا قبلتک, تو آپ کون سے پھر نرم ہیں. وما انت بتابع قبلتہم, آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں, کیونکہ آپ کے پاس میرا حکم آ چکا ہے. تو کیا میرا حکم آتے ہوئے آپ ان کی بات مان لیں گے؟ اور یہ آج جو آپ کے لیے آپ کی مخالفت میں اکٹھے ہو گئے ہیں, آپس کا ان کا حال بھی یہ ہے کہ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض, خود ان کے بعض بھی بعض کے قبلے کو نہیں مانتے. آپس میں بھی اندرون خانہ پھوٹ ہے. یہ صرف آپ کے مقابلے میں ایک آواز لگا رہے ہیں, ورنہ یہودی عیسائیوں کے قبلے کے منکر ہیں, عیسائی یہودیوں کے قبلے کے منکر ہیں, حالانکہ دونوں کا قبلہ بیت المقدس ہے, ایک ہی جگہ ہے, ایک ہی عمارت ہے, پھر بھی وہ ایک دوسرے کی بات کو نہیں مانتے. ایک کہتا ہے ادھر کرنا ہے, ایک کہتا ہے ادھر کرنا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ, یہ فرضی بات ہے, یہ پیغمبر سے خطاب ہے, امت کو سنانے والی بات ہے, جیسے پہلے بھی گزری ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ, اگر بالفرض والتقدیر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی, من بعد ما جاءک من العلم, اس کے بعد کہ آپ کے پاس ٹھیک ٹھیک علم بھی آ گیا, انک اذا لمن الظالمین, بے شک اس وقت آپ بے انصاف ہو جائیں. تو آپ تو کر ہی نہیں سکتے, لیکن امت سے خطرہ ہے. امت کو بتایا ہے کہ اگر امتیوں میں کسی نے یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کی, ان کو راضی کرنے کی کوشش کی, اپنے دین میں مداہنت کی, تو بڑے بے انصاف ہیں. یہ مداہنت کی بات نہیں, ڈٹنے کی بات ہے. شرم کی بات ہے کہ وہ باطل پہ ڈٹے ہوئے ہوں اور ہم حق پہ ہوتے ہوئے ان کے سامنے جھک جائیں. لیکن افسوس کہ آج مسلمان کا حال یہی ہے. الا ماشاء اللہ, نظریں ان پہ ہیں کہ وہ ہمارے بارے میں کیا قیاس آرائی کر رہے ہیں. ہم ان کی نظروں میں فٹ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی فٹ نہیں ہو گئے, اور کبھی ان کی نظروں میں نہیں آ سکتے. اس لیے اس کو راضی کریں جس کا دین ہے, جس کے بندے ہیں. وہ راضی ہو گیا تو وہ خود ان سے نمٹ لے گا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اور ان سے ڈرتے رہے اور دین میں مداہنت کی, تو پھر نہ دین رہے گا نہ دنیا رہے گی. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ, یہ مزید آل کتاب کی کتمان حق, وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے, یعرفونہ, وہ پہچانتے ہیں اس پیغمبر کو اور تحویل قبلہ کو. دونوں طرف ضمیر ہو سکتی ہے. قبلے کی تبدیلی کو خوب جانتے ہیں یا نبی کو خوب جانتے ہیں. کیسا؟ کما یعرفون ابناءہم, جیسے شکل و صورت سے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. حقیقت میں تو اپنے بیٹے کا پہچاننا مشکل ہے, یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن شکل و صورت سے آدمی بیٹے کو پہچانتا ہے. جو گھر میں پیدا ہو گیا یہ بیٹا ہے. واقعہ کیا ہے؟ غلطی بھی ہو سکتی ہے. تو یہاں پہچاننے سے مراد شکل و صورت کا پہچاننا ہے, واقعہ کا نہیں. تو جیسے بیٹوں کو, اور بیٹیوں کا اس لیے نہیں کہا کہ بیٹیاں عموماً گھروں میں ہوتی ہیں اور بیٹے عموماً باپ کی نظروں کے سامنے ہوتے ہیں, اس لیے بیٹوں کا ذکر کیا کہ ایسے جانتے ہیں اس مسئلے کو, یہ قبلے کی تبدیلی کو, یا ایسے جانتے ہیں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, کما یعرفون ابناءہم, جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں.
اور پیچھے کیا کہا تھا کہ قبلے کی تبدیلی کو خوب جانتے ہیں کہ یہ برحق ہے، اور یہاں خوب پہچانتے ہیں، وہاں خوب جانتے ہیں یا خوب کیا معلوم ہوا اس سے یہ معلوم ہوا کہ صرف جاننے اور پہچاننے سے آدمی مومن نہیں ہوتا، ماننا بھی پڑتا ہے۔ جاننے اور پہچاننے سے، حق کو جاننے اور پہچاننے سے مومن نہیں بنتا، بلکہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ ایمان کی شرطیں ہیں۔ ایمان کے لیے زبان سے اقرار بھی ضروری ہے، جیسے دل کی تصدیق ضروری ہے۔ تو یہ دل سے تو تصدیق کرتے ہیں یہ نبی ہے، قبلہ تبدیل ہوا تو ٹھیک ہوا، لیکن زبان سے اقرار نہیں کر رہے، اس لیے جانتے اور پہچانتے ہیں پر مانتے نہیں، اس لیے مومن نہیں۔ اس لیے وہ لوگ جو کہتے ہیں جی میں تو خوب جانتا ہوں، آپ مجھے کیا بتاتے ہیں، میں تو اس مسئلے کو خوب جانتا ہوں، تو بھائی جاننے سے کیا ہوتا ہے؟ جانتے تو وہ بھی تھے، کچھ کر کے دکھاؤ، مانتے بھی ہو کہ نہیں ہو۔ فرعون بھی جانتا تھا کہ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، جانتا تھا کہ نہیں؟ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان فرعونیوں نے انکار کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا، حالانکہ ان کے دل یقین کرتے تھے کہ یہ نبی ہے۔ مومن ہوگے نا، تو دل سے جانتا ہے اور اقرار نہیں کرتا، مانتا نہیں، اور مانتا ہے پر جانتا نہیں تو منافق ہے۔ مانتا ہے جانتا نہیں منافق ہے، جانتا ہے اور مانتا نہیں کافر ہے، جانتا بھی ہے اور مانتا ہے یہ مومن ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں ایک فرقہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ حق چھپا رہے ہیں، جان بوجھ کے ہاتھ رکھتے ہیں کہ دیکھو جی نہیں ہے، کہاں ہے، جانتے ہیں، ہاتھ کے نیچے رکھا ہوا، ہاتھ کے نیچے حق ہے، اس پہ ہاتھ رکھ کے جانتے ہوئے بھی حق کو چھپاتے ہیں، اتنے ڈھیٹ۔ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کا ایک مقدمہ آیا، کسی خاتون سے برائی ہو گئی تھی، تو وہ اپنے ججوں کے پاس نہیں، کیونکہ وہ رشوت لیتے تھے، تو یہودی بھی جانتے تھے کہ حق بجانب فیصلہ حضور کرتے ہیں، اس لیے بہت سے یہودی رہتے ہوئے بھی فیصلے لایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات یعنی ان کے مذہب کے مطابق فیصلہ کر دیا کہ تمہاری کتاب کے مطابق فیصلہ یہ ہے، جاؤ اس کو یہ سزا دو۔ اب وہ لے کر گئے تو انہوں نے کہا کیا فیصلہ؟ کہا جی فیصلہ ہو گیا کہ، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تورات کے مطابق۔ کہاں تورات کے مطابق ہے؟ تورات میں تو نہیں ہے۔ تورات لے کے حضور کے پاس آ جی، کہاں ہے جی تورات میں؟ اور جہاں مسئلہ تھا اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، کہاں ہے جی تورات میں؟ دیکھیے آپ نے خواہ فیصلہ دیا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں ہی کے عالم تھے اور مسلمان، انہوں نے جھٹکا دیا ہاتھ کو، سے ہٹاتا ہے کہ نہیں ہٹاتا، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کتنے ڈھٹ، ان کو تو ہر صفحے کا پتا تھا نا کہ کس صفحے میں کون سا، تو عالم تھے، تو جھٹکا اس کے ہاتھ کو، ہاتھ ہٹا، یہ نیچے لکھا ہوئی ہے مسئلہ، حضور نے ٹھیک فیصلہ کیا۔ تو لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، تو حق آپ کی طرف سے آ گیا ہے، انہوں نے چھپایا تھا، ہم نے قرآن میں اس کو ظاہر کر دیا ہے، سو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ آپ کے سامنے بات آ گئی۔ تو اگلے رکوع میں بھی تحویل قبلہ کی کچھ حکمتیں اور کچھ احکام ابھی اگلے رکوع میں بھی آنے والے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک۔ یہ کچھ سوال آئے تھے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب بھی آپ کو بتا دوں۔ طالب علم کسی خاتون کی طرف سے سوال ہے۔
پہلا سوال تو یہ کہ شوہر کی کمائی میں عورت کا کتنا حصہ ہے اور عورت کی کمائی میں مرد کا کتنا حصہ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کمانے کی ڈیوٹی عورت کی ہے ہی نہیں ہے، وہ سراسر مرد کی ہے۔ یہ سوال تو ہو سکتا ہے کہ مرد کے ذمے عورت کے کیا اخراجات ہیں، تو عورت کو تو کمانے کی ضرورت ہی نہیں اور بلا ضرورت کمانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ بامر مجبوری باپردہ حالت میں اگر کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے تو باپردہ حالت میں وہ کسب معاش جائز طریقوں سے کر سکتی ہے۔ اس وقت وہ کرے گی تو سب کچھ اسی کا ہوگا، اس کی کمائی میں مرد کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر اب بھی کماتی ہے تو بھی مرد کا کوئی حصہ نہیں، لیکن مرد کی کمائی میں عورت کا حصہ ہے نان نفقہ اور سکنا۔ یہ عربی کا لفظ ہے۔ نان نفقہ کہتے ہیں کھانے پینے کے اخراجات، یعنی مرد کے ذمے بیوی کے کھانے پینے اور رہائش کے اخراجات ہیں، وہ اپنی حیثیت کے مطابق ان کو برداشت کرے گا، اسے مکان بھی دے گا، اسے لباس بھی دے گا، اسے اپنی حیثیت کے مطابق یعنی کھانے پینے کا مہیا بھی کرے گا، علاج معالجہ بھی کرے گا۔ تو سارے اخراجات مرد پہ ہیں، عورت پہ نہیں۔ اچھا، اگر کوئی مرد یعنی خاتون کے ساتھ جی تو یعنی رویہ اچھا نہ رکھے، کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ رویہ اچھا نہ رکھے اور اس کی ہتک کرتا رہے، اس کی تذلیل کرتا رہے، تو یعنی اسے اتنا تنگ کرے کہ وہ رہنے کے قابل نہ رہے، لیکن اولاد کی مجبوری کی خاطر جا بھی نہ سکے، تو بھئی یہ بات تو ایسی کھلی ہوئی ہے کہ اس کو تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس کی تو اجازت قطع نہیں ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کرے، بلکہ عاشروہن بالمعروف قرآن حکیم میں ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی بسر کرو، اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر تمہیں کوئی ان کی عادت بری بھی لگتی ہے تو اسے برداشت کرو، ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسری عادت تمہیں بھری لگے۔ وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم یعنی کوئی چیز ناپسند لگتی ہے تو ہو سکتا ہے دوسری چیز، تو انسان میں ایک آدھ کوئی اخلاقی برائی ہو تو کئی ایک اچھی اخلاقی چیزیں بھی ہوتی ہیں، ان پہ بھی نظر کرنی چاہیے، اور ایک دن اگر ان بن ہو جائے تو کئی عرصے تک جو اچھے طریقے سے رہیں اس زمانے کو بھی تو یاد کرنا چاہیے نا۔ تو تھوڑے وقت کی برائی پر ساری زندگی کی بھلائی کو قربان نہیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں بہرحال مردوں کو زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن خواتین کو بھی ان کے حقوق کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اگر بات بنانی ہو تو ایک دوسرے سے حقوق مانگے نہیں بلکہ حق ادا کریں، اپنے حق قربان کریں، دوسرے کے ادا کریں تو بات بنے گی۔ اگر حقوق کا مطالبہ شروع کر دیا تو بات کبھی، میں نہیں کہتا کہ حقوق نہیں ہیں، اگر آپ مطالبہ کریں گے تو وہ آپ کریں گے کام؟ کیا کوئی آج اسلامی عدالت ہے؟ کسی کے پاس پاور ہے کہ جو آپ کو حقوق آپ کو ادا کریں گے؟ گھر میں لڑائی ہوگی روز بروز کی، تو گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے میاں بیوی کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ایک دوسری کی اچھائیوں پہ نظر رکھیں، برائیوں کو وقتی سمجھ کے نظر سے ٹال دیں، ختم کر دیں تاکہ یہ گاڑی چلتی رہے۔ لیکن حقوق مانگیں گے تو بہرحال عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا قرآن میں بھی ارشاد ہے، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے۔ آپ کا یہ ارشاد ہے کہ خیارکم خیارکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو اپنے آل و عیال کے ساتھ حسن سلوک رکھتے ہیں، اور پھر آقا فرماتے ہیں کہ میں خود اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہوں، تو تم میں بھی اچھے وہ ہیں جو اچھے اخلاق سے۔ اور حضور علیہ السلام نے اپنی آخری وصیت میں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، استوصوا بالنساء، خواتین یعنی عورتوں کے بارے میں میری وصیت قبول کرو،
یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک. تو بہرحال خاتون کو اس کی غلطیوں پہ اطراء نہیں کرنا چاہیے کہ انہیں ایسے مسائل پوچھنے کی ضرورت پیش آئے. ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ بھی اسی میں ہے. عام مومن کے ساتھ بد زبانی سے پیش آنا گناہ ہے، تو بیوی کے ساتھ کوئی بد زبانی سے پیش آئے تو یہ خود ہی گناہ کی بات ہے. ارشاد ہے سباب المسلم فسوق و قتال کفر. مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور ہے اور مسلمان کو قتل کرنا یہ تو کفر کے برابر کام ہے. تو گالی دینا یہ اچھی بات نہیں ہے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے المؤمن لیس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البغی. مومن لعنتگر، طعنہ باز، فحش گو نہیں ہوا کرتا. تو مومن کی زبان سے تو اچھی اچھی باتیں نکلنی چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی ہاں اولاد بے شک ماں باپ کے پاس امانت ہے اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس امانت کو اس طریقے سے استعمال کریں کہ کل اللہ تعالیٰ جب ان سے پوچھے امانت کے بارے میں یہ ٹھیک جواب دے سکیں. اگر ان کو بے راہ ربی پہ چھوڑ دیا تو ماں باپ دونوں ہی مجرم ہوں گے. انہیں چاہیے کہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرے کہ اسے اللہ کی امانت سمجھے اور یہ بات پیش نظر رہے کہ کل قیامت کے دن اس امانت کے بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی اور ہمیں سوال کا جواب دینا ہوگا. تو اولاد کی تربیت اسلامی خطوط پہ کرنی یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں دین کا فہم نصیب ہو اور اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.